کیا ایگزامس کے سٹریس سے بار بار آپ کے گریڈز متاثر ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ صحیح جگہ پر ہیں، تاہم آپ کو مزید پریشان یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ امتحان کے دباؤ سے بآسانی نکلنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، امتحانات سے تھوڑا سا پہلے ذہنی تناؤ اچھا ہے، کیونکہ یہ آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے، لیکن بہت زیادہ دباؤ پریشانی اور افسردگی کا باعث بنتا ہے، جس سے نہ صرف طلباء کے گریڈز متاثر ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات طلباء ایک مستقل ذہنی تناؤ کا شکار بھی رہنے لگتے ہیں۔ لہٰذا امتحان کے دوران ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوائد و نقصانات۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ 7 ایسی ٹپس جانیں گے کہ جن پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو امتحان کے دنوں میں ذہنی تناؤ سے مکمل طور پر محفوظ رکھ پائیں گے۔ دوستوں، سب سے پہلی ٹپ ہے خود کو منظم کریں۔ دوستوں، امتحانات سے پہلے اپنی چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یعنی اپنی چیزیں پوری کرنا امتحان شروع ہونے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک چیک لسٹ بنائیں اور اس میں ڈیڈ لائن مقرر کر دیں، لہٰذا اس کے ذریعے آپ اپنی ترجیحات بنا سکیں گے اور سب سے پہلے اہم چیز پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ چیزوں کو صاف ستھرا اور مناسب انداز میں ترتیب دیں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں۔ دوستوں، دوسرے نمبر پر ہے کہ پڑھائی کے دوران بار بار چھوٹے چھوٹے بریکس لینا۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک ایسی ٹپ ہے کہ جو آپ کو امتحانات کے دوران ذہنی سٹریس سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسلسل 2 سے 3 گھنٹے تک اسٹڈی کرنا نتیجہ خیز اور صحت مند نہیں ہوتا۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اپنے ذہن کو کچھ دیر کا سکون ضرور دینا چاہیے تاکہ اسٹڈی کے دوران آپ خود کو بہتر محسوس کر سکیں۔ دوستوں، تیسرے نمبر پر ہے کہ اپنے فون کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ دوستوں، ریسرچ کے مطابق موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال نہ صرف ذہنی تناؤ کا سبب بنتا ہے بلکہ آپ کی ذہنی صحت پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پڑھائی کے دوران اور پھر خاص طور پر امتحانات کے دوران موبائل فون کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ دوستوں، چوتھے نمبر پر ہے مناسب نیند لینا۔ کسی بھی قسم کے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے نیند ایک بہترین اور طاقتور چیز ہے۔ امتحانات کے دوران نیند کے معمول پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیند جسم کو پرسکون اور ایکٹیو کرتی ہے اور آپ کی کنسنٹریشن کو امپروو کرتی ہے، مزاج کو منظم کرتی ہے اور آپ کی کنسنٹریشن پاور کو تیز کرتی ہے۔ دوستوں، اپنے اسباق پر ریویژن کرنے کے لیے رات کو دیر تک جاگیں نہیں، کیونکہ یہ عمل نتیجہ خیز نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ کر اپنے اسباق کو ایک بار ریوائز کریں تاکہ وہ دن بھر آپ کے ذہن میں تازہ رہے۔ دوستوں، بھرپور نیند لینے کے لیے وقت پر سونے اور اپنے دماغ کو سکون دینے کی کوشش کریں تاکہ امتحانات کے دوران یہ بہتر کام کر سکے۔ دوستوں، 5ویں نمبر پر ہے پرسکون اور مدھم میوزک سننا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میوزک آپ کے مزاج میں خوشگوار اثر پیدا کرنے والے کیمیکلز ڈوپامائن کو بڑھاوا دیتی ہے؟ موسیقی ہمارے جذبات کے ساتھ ایک انوکھا ربط رکھتی ہے اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے بھی ایک انتہائی مؤثر ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی روزمرہ معمولات میں موسیقی سننے کا عنصر شامل کریں اور خاص طور پر امتحانات کے دنوں میں پرسکون اور مدھم میوزک سنیں، کیونکہ یہ ذہنی تناؤ کو دور کرتی ہے اور آپ کو پریشانیوں سے بھی دور کرتی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ میوزک سنیں، بلکہ آپ اس کی جگہ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ڈبل فائدے ہوں گے۔ اس سے آپ کو فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور دوسرے نمبر پر آپ کا مائنڈ بھی فریش ہوگا۔ دوستوں، نیٹ پر بہت سارے خوبصورت آواز میں قرآن کرام کی تلاوتیں مل جاتی ہیں، لہٰذا آپ انہیں سنا کریں بجائے موسیقی کے۔ دوستوں، 6 نمبر پر ہے کہ تھوڑی سی سیر کرنا۔ دوستوں، ایک لمحے کے لیے اپنی پڑھائی کو ایک طرف رکھیں اور اپنے آپ کو پڑھائی کے ٹائٹ شیڈول سے دور کریں۔ کچھ تازہ ہوا حاصل کرنے کی غرض سے کسی قریبی پارک میں ٹہلنے کے لیے چلے جائیں۔ اپنے اسباق پر نظر ثانی کے دوران مختصر دورانیے کی سیر یا چہل قدمی کرنا آپ کے مزاج کو خوشگوار بنا دے گا اور آپ اپنی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت میں بھی بہتری محسوس کریں گے۔ دوستوں، ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ چلنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ منفی خیالات کو بھی ختم کرتا ہے۔ دوستوں، 7ویں نمبر پر ہے کہ اپنے اطراف مددگار لوگوں کو جمع کرنا۔ دوستوں،
جب ہم اپنے آپ کو اچھے اور مثبت سوچ رکھنے والے افراد کے درمیان پاتے ہیں تو اس سے ہمیں خوشی اور مسرت کی لہریں ملتی ہے اور ہم خود کو زندگی سے بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ توقعات اور دباؤ سے آزاد ہوں گے، روزمرہ کی چیزوں میں اتنی ہی زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ یہ معاون اور مددگار لوگ آپ کو بہتر کام کرنے اور زیادہ مثبت وائبز دینے کی ترغیب دیتے ہیں، جو حقیقت میں ہمارے سٹریس کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی وہ 60 ٹپس جن پر ہم عمل کر کے اپنے امتحانات کے دوران ذہنی دباؤ کو دور کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔